آج ہم اسٹڈی کریں گے کلاس ایویز کے بارے میں، اور جب بات کی جائے کلاس ایویز کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فائلم کوڈیٹا میں آتے ہیں، اور کلاس ایویز میں آتے ہیں برڈز یعنی کہ پرندے، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آرگینزم آتے ہیں فائلم کوڈیٹا میں جن کے اندر ہم یہ کلاسز اسٹڈی کریں جس کے اندر ورٹیبریٹس موجود ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس ورٹیبرل کالم یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے۔ جب ہم کلاس ایویز میں دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ برڈز کی کلاس ہے یعنی کہ پرندوں کی۔ تو برڈز کے ہم دیکھیں کہ برڈز جو ہیں ان کے پاس خاص قسم کا کون سا سٹرکچر موجود ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ برڈز کے اوپر فیدرز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ پر موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بہت سارے پرندوں کے اوپر دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم برڈز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو برڈز ہیں وہ سانس کس طرح سے لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ برڈز جو ہیں وہ لنگز کے ذریعے سے بریتھ کرتے ہیں، یعنی کہ جو سانس لیتے ہیں اس میں کون سا آرگن انوالو ہوتا ہے، لنگز۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص قسم کے سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف برڈز میں نظر آتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان کے ساتھ ایئر سیکس موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ برڈز کے پاس ایک اور خاص کریکٹر موجود ہوتا ہے کہ ان کا جو ماؤتھ ہے وہ ٹوتھ لیس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ماؤتھ میں ٹیتھ موجود نہیں ہوتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص قسم کا ایک سٹرکچر موجود ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ موڈیفائی ہوئے ہیں بیک میں یعنی کہ چونچ میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور کریکٹر کی بات کریں، ایک اور خصوصیت، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو برڈز ہیں وہ ایگ لے کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، انڈے دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ نے مرغیاں دیکھی ہوں گی ہین، وہ بھی کس میں آتی ہیں، کلاس ایویز میں، تو آپ نے ان کے انڈے کھائے بھی ہوں گے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ برڈز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایگ لے کرتے ہیں۔ اب اگر ہم برڈز کے فور لمبس کی بات کر لیں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو برڈز ہیں ان کے فور لمبس موڈیفائی ہوئے ہیں خاص سٹرکچر میں، جسے کہ ونگز کہا جاتا ہے، جیسے کہ پر جن کی مدد سے وہ اڑتے ہیں۔ اور برڈز میں اگر ہم ونگز کی بات کریں کہ ونگز کتنے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں برڈز کے پاس 2 ونگز ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ہم فیٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ برڈز کے اگر فیٹ دیکھیں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ برڈز کے پاس 2 فیٹ ہیں، 2 فیٹ ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیٹ ہیں جنہیں کہ ہائنڈ لمبس کہا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ موڈیفائی ہوئے ہوتے ہیں یا تو واک کرنے کے لیے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرچنگ کے لیے یا سوئمنگ کے لیے۔ جیسے کہ واک کر رہے ہیں، یعنی کہ کچھ جیسے کہ اگر آپ نے مرغیاں بھی دیکھی ہوں گی کہ وہ بہت زیادہ اڑتی نہیں ہے، شتر مرغ کی بات کی جائے تو وہ بھی واک کرتا ہے، تو وہ ان کے جو ہائنڈ لمبس ہیں وہ اسی طرح سے موڈیفائی ہوئے ہوں گے۔ اگر ہم پرچنگ کی بات کریں تو پرچنگ کہا جاتا ہے جب پرندہ جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر بیٹھتا ہے، جیسے کہ اگر ہم درخت کی شاخ کے اوپر کہیں کہ وہ بیٹھتا ہے تو کس طرح سے وہ اس کو پکڑ کے بیٹھتا ہے، اس کو پرچنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کچھ پرندوں کے جو ہائنڈ لمبس ہیں وہ موڈیفائی ہوئے ہوتے ہیں سوئمنگ کے لیے۔ جیسے کہ اگر ہم ڈک کی بات کریں، بطخ کی بات کریں، تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ برڈز کے جو فیٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے موڈیفائی ہوئے ہیں کہ وہ سوئم کر سکیں۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے جو فیٹ ہیں وہ ویبڈ فیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں کہ ان کے اندر ایک میمبرین کی طرح کا سٹرکچر موجود ہے جس کی وجہ سے جو ڈاکس ہیں وہ سوئم کر سکتی ہیں۔ اب دیکھا ہے کہ جو پرندے ہیں، جو برڈز ہیں، وہ زیادہ تر تو فلائی کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ برڈز ایسے ہیں جو کہ فلائی نہیں کرتے، جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ایک ایگزامپل دیکھ رہی ہیں پینگوئن۔ اسی طرح سے اگر آسٹرچ کی بات کی جائے، شتر مرغ کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی فلائی نہیں کر سکتے، یعنی کہ اڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اب اگر ایک اور خاص کریکٹر کی بات کریں جو کہ کلاس ایویز میں جو اینیملز آتے ہیں ان میں پایا جاتا ہے، جو برڈز ہیں ان میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس خاص قسم کا آرگن ہوتا ہے
جسے کہ سائرنگز کہا جاتا ہے، جس سے کہ یہ اپنی ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پرندوں کی جو آواز ہے وہ بہت سریلی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس خاص قسم کا وائس باکس موجود ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں، جسے کہ سائرنگز کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلاس ایویس میں آتے ہیں اینیملز، یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو برڈز ہیں یہ وارم بلڈڈ اینیمل ہیں. وارم بلڈڈ اینیملز کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باڈی کا جو درجہ حرارت ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے. یہ اپنی باڈی کے ٹیمپریچر کو اپنے ماحول کے مطابق چینج نہیں کرتے، بلکہ ان کے باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ وہی رہتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ جو برڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایگ لے کرتے ہیں، یعنی کہ انڈے دیتے ہیں. اور ان کے جو ایگز ہیں، انڈوں کی بات کی جائے تو وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے بہت لارج ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام بھی لے آتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ایگ کی ڈائیگرام ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس ایگ کی ڈائیگرام ہے جس کے اندر ایمبریو گرو کر رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایگ ہے اس کو باہر کور کیا ہوا ہے ایک ہارڈ سی کورنگ نے، ایک ہارڈ سے شیل نے. اور اس کے اندر جو ہمیں سٹرکچر نظر آ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری اماؤنٹ میں فوڈ موجود ہے ایمبریو کے لیے، جسے کہ یوک کہا جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ بات کریں چکن کی، مرغی کے انڈے کی، جب آپ نے اس کو توڑا ہے تو دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر زردی موجود ہوتی ہے. تو جب برڈ کے ایگ کے اندر موجود جو ایمبریو ہے، جب وہ گرو کر رہا ہوتا ہے، تو جو اس کے اندر یوک موجود ہے، جو کہ جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں زردی موجود ہے، بیسیکلی وہ ایمبریو کے لیے کیا ہوتی ہے، فوڈ ہے. یعنی وہ ریزرو فوڈ ہے. جب ایمبریو گرو کرتا ہے تو وہ اپنی فوڈ کی ریکوائرمنٹ یوک سے پوری کرتا ہے. اب اگر ہم ساتھ میں کچھ ایگزامپلس کی بات کر لیں کہ برڈز میں کون کون سے برڈز ہیں، یعنی کہ کچھ برڈز کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کرو، ہیومنگ برڈ، ووڈ پیکر. اس کے علاوہ ہم اپنے سامنے کچھ اور ڈائیگرامس لے آتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایگل، ہیلن، اور ہیلن کے ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں چک کو. اس کے علاوہ اگر ہم ساتھ میں پجن کو دیکھ لیں، یعنی کہ ہم کبوتر کو دیکھ لیں، اور ساتھ میں ہم دیکھ لیتے ہیں آؤل. آؤل بھی جو ہے وہ کیا ہے، برڈ ہے. ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈک، اور ہم ایک اور برڈ کی ڈائیگرام اپنے سامنے لے آتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں رابن. اس کے علاوہ آپ نے پیرٹ یعنی کہ طوطا دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں سپیرو، جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں سپیرو. تو یہ سب اگزامپلس ہیں برڈز کی، اور برڈز آتے ہیں کلاس ایویز میں. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا کلاس ایویز کے بارے میں.